ادھر سے بھی لوگ ہیں، سامنے سے سامنے بیٹھ جاؤ. جاؤ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس خطبے کا نام ہے خطبۃ الحاجہ. عام طور سے نکاح کے موقع پر یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے. کہیں آہستہ پڑھا جاتا، کہیں زور سے پڑھا جاتا، کہیں بیٹھ کے پڑھا جاتا، کہیں زور سے پڑھا جاتا، مگر پڑھا جاتا ہے. عام طور سے مسلمانوں میں تبرک حاصل کرنے کا جذبہ زیادہ ہے. اس خطبہ کو تبرکاً پڑھ دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تبرک کے طور پہ پڑھنے کے بجائے دستور و منشور بنا کے بیان کیا کرتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے خطاب کرنے کے لیے، تو لوگوں کو سب سے پہلے یہ بنیادی باتیں بتلاتے تھے، پھر اس کے بعد حالات کے مناسبت سے آپ کا بیان اور خطاب ہوتا تھا. چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے عیدین کا خطبہ ہو، چاہے کسی اور مجلس کی تقریر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے پڑھتے تھے. نکاح کے موقع پر بھی پڑھا جاتا ہے. آخر اس خطبہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا. یقیناً جو انسان اس خطبہ کو اپنا دستور بنا لے گا، منشور بنا لے گا، اصل و رسول بنا لے گا، ایسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے. اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ سے مغفرت کا سوال کیا گیا ہے، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے. پھر اس حقیقت کو وعدے کیا گیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، اور اگر کسی بدنصیب انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو، محروم ہدایت کر دیا ہو، تو دنیا کے سارے مبلغین اور مصلحین مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اسے راہ راست پہ نہیں لا سکتے. اس کے بعد وہ کلمہ پڑھا جاتا ہے کہ جس کے اقرار کرنے کے نتیجے میں غیر مسلم مسلمان بن جاتا ہے. وہ کلمہ سب کو یاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد قرآن مقدس کی 3 مختلف جگہوں سے 4 آیات کریمہ پڑھی جاتی ہیں.
عام طور سے قاضی حضرات پڑھتے ہیں، پہلے سورہ نساء کی آیت پڑھتے ہیں، پھر بعد میں سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں، پھر سورہ احزاب کی آیت پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی جو ترتیب ہے پہلے سورہ آل عمران ہے، پھر اس کے بعد سورہ نساء ہے، اور حدیث میں بھی اسی انداز کی ترتیب سے بیان کی پڑھا گیا ہے، پہلے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی گئی، پھر سورہ نساء کی آیت پڑھی گئی، پھر سورہ احزاب کی آیت پڑھی گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا۔ ڈرنا بھی کتنا؟ اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ انسان مکمل مسلمان نہ ہو۔ اس لیے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو، دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ رشتہ داری کو یاد دلایا ہے کہ دنیا میں انسان آیا کیسے۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو نکال دیا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے انسانی آبادی سمندر کی ٹھاٹے مارتے ہو سمندر کی طرح عورت و مرد پر مشتمل دنیا میں پھیلا دیا۔ کہا اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال رکھنا، اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ احزاب کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ اے ایمان والو، جب بھی بولو تو سچی اور پکی بات بولو، اللہ سے ڈرو اور سچی پکی بات بولو۔ پھر اس کا فائدہ بتلا گیا کہ جو انسان سچ بولتا ہے اللہ اس کے عملوں کو سدھار دیتا ہے، جو انسان سچ بولتا ہے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لاتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، وہی انسان بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، یعنی عبادت اللہ کی اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد خطبہ کا آخری حصہ ہے۔ تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ یہ خطبہ مسنونہ جو عام طور سے نکاح کی مجلس میں آہستہ سے پڑھ دیا جاتا یا زور سے پڑھا جاتا تو اس کا مفہوم نہیں سمجھا جاتا۔ میرے بھائیوں، بس 1 سے 1.5 منٹ آپ کور لیں گے۔ خطبہ مسنونہ میں جن آیتوں کو شامل کیا گیا ان میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کو جب خوشی حاصل ہوتی ہے پھولے نہیں سماتا ہے، اور انسان کو جب تکلیف لائق ہوتی ہے تو اللہ اللہ کی ڈر لگاتا ہے۔ راستہ چلتے ہوئے کانٹا چبھ جائے یا ٹھیس لگ جائے، معمولی تکلیف ہو جائے تو اللہ اللہ خوب کرتا ہے، لیکن خوشی حاصل ہوتی ہے تو انسان پھولے نہیں سماتا۔ یہ بتایا گیا کہ شادی بیاہ کی تقریب خوشی کی تقریب ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی خوشی کی خاطر شریعت اسلامیہ کے دھجیاں اڑا کے رکھ دو۔ تو اللہ سے ڈر کر خوشی کا معاملہ بھی اللہ سے ڈر کر انجام دینا ہے، اور غمی کا معاملہ بھی اللہ سے ڈر کر ہی انجام دینا ہے۔ اس کے ساتھ اس خطبہ کی آیت میں بطور خاص جو بات بیان کی گئی کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی پکی بات بولو۔ آپ سنتے ہیں نکاح کے موقع پر دلہا سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں بچی کا نکاح فلاں کی وکالت میں فلاں کی گواہی میں اتنے مہر کے بعد آپ سے کیا کہ آپ نے قبول کیا؟
दूल्हा कहता है मैंने कबूल किया। कुरान कहता है तुम कह क्या रहे हो, सोच समझ के कहो। जब तुम कहोगे मैंने कबूल किया, उसके माना क्या होगा? जो खाओगे वही खिलाना होगा, जो पहनते उसी स्टैंडर्ड का पहनाना होगा, जहां रहते हो अपनी सहूलत के मुताबिक वही रखना पड़ेगा, उसके दुख दर्द में तुमको शामिल होना होगा, उसकी खुशी भी तुम्हारी शिरकत लाजिम और जरूरी है। इन तमाम चीजों को निभाने के लिए तैयार हो तो मजमा में सबके सामने कहो कि मैंने कबूल किया है। और अगर कोई इंसान कबूलियत के बाद इनकार करता है, सुस्ती लापरवाही बरतता है, इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला याद दिला चुका है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारी सारी हरकतों पे कड़ी निगाह रखे हुए है। उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला याद दिला चुका है अल्लाह से मुकम्मल डरो और पूरी जिंदगी इस्लाम के सांचे में रह के गुजारो। जहां नई जिंदगी की शुरुआत, शादीशुदा नई जिंदगी की शुरुआत की जा रही है, वही अल्लाह तबारक व तआला इंसान को मौत याद दिला रहा है। मकसद यह है कि मोहताज जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। अलावा इसके इस खुतबा में जो सबसे अहम बात बयान की गई कि इंसान की जिंदगी में अल्लाह की किताब और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रहनी चाहिए। न किताबुल्लाह के खिलाफ आपका तर्ज अमल हो, न सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ आपको अमल करने के लिए तैयार हो। फिर यह बात बतौर खास बयान की गई कि इबादत सिर्फ अल्लाह की कीजिएगा और तरीका सिर्फ रसूलुल्लाह का अपनाइएगा। मैं पूछता हूं, शादी भी इबादत है, तो शादी इबादत है, अल्लाह की रजामंदी के लिए करना है कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए, और शादी इबादत है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना है। कलेजे पे हाथ रख के आप खुद सोचिएगा, सर झुका के खुद अपना फैसला लीजिएगा। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आजकल के शादी ब्याह क्या कुरान मुकद्दस के मुताबिक है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है? अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं है तो हमें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। बहरहाल, तो शादी ब्याह के मौका पर नित नए प्रोग्राम बनाए जाते, बहुत सारे खुराफात भी किया जाते, रस्म रिवाज की पाबंदियां भी होती है। अल्लाह उसके रसूल के फरमान की धज्जियां उड़ जाए, लेकिन हमारे रस्म और रिवाज में किसी किस्म का फर्क नहीं आनी चाहिए। आमतौर से मिजाज बना हुआ है। अल्लाह के वास्ते मिजाज को बदलिए और किताब सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। बस अखीर की बात क्या, बात खत्म करता हूँ। आमतौर से देखा है, आप देखते भी होंगे, जब निकाह पढ़ा दिया जाता है तो लोग दुल्हा से कहते हैं कहिए, खड़ा हो जाइए, क्या अस्सलाम वालेकुम। आप में से किसी से कहीं खड़ा होकर सलाम वालेकुम कर लीजिएगा, तो फिर आने वाला सलाम करता है, जाने वाला सलाम करता है, बीच में उठ के सलाम करना क्या माना? इसलिए बच्चा तो आपके सामने सलाम करने के लिए उठेगा नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी, आलिम दीन भी है, वो दीन समझते भी है, आपको इसका सपोर्ट भी करना चाहिए। चूंकि इनकी वजह से ये मजलिस रचाई गई, आज इनका दबे एहतराम बतौर खास करना होगा, हमें इनके करीब पहुंचना है, इन्हें मुबारकबादी की दुआएं देनी है, और मुबारकबादी की वो दुआ हमें देना है जो दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में दुल्हा दुल्हन को दिया था। अब दुल्हा के पास मौजूद है, उस दुआ के जरिए से मुबारकबादी पेश कीजिएगा। दुल्हन के पास वही जा सकेंगे जो उनके महरम रिश्तेदार हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ क्या सिखलाई है? बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह तुम्हारे लिए बरकत रखे, अल्लाह तुम पर बरकत की मूसलाधार बारिश बरसा दे, और अल्लाह तुम दोनों के दिलों में खैर और नेकी के लिए दोनों के दिलों को जमा कर दे। मतलब क्या हुआ? दोनों का दिल अल्लाह तबारक व तआला खैर और नेकी के साथ जोड़े रखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुबारकबादी कलिमात हैं। हम रिश्तेदार हैं, हम ताल्लुकात वाले हैं, हम दोस्त अहबाब हैं, निकाह की मजलिस में शामिल जरूर होते हैं, लेकिन निकाह की मजलिस में शामिल होने के साथ साथ जिंदगी भर के लिए जो सबसे अजीम दुआ देनी चाहिए, हम वो दुआ अपनी जबान पे लाने के लिए भी तैयार। मुबारक हो तो कह देते हैं। मेरे भाइयों, जिस तरह दीगर इबादतें बजा लाई जाती हैं, दुआ सिखाए जाते हैं, उसी तरह इस इबादत की मजलिस में शरीक होने के लिए भी हमें दुआ सीखना चाहिए। दुआ क्या है? बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह बरकत दे, बरकत की मूसलाधार बारिश बरसाए, खैर और दीन के मामलात में आप दोनों के दिलों को जोड़ के रखें। अल्लाह ताला से दुआ इलाही, जो निकाह भी पढ़ाया जा रहा है तो अपने फजल करम से इसे मसूद और मैमून और बाबरकत बना दे। इन दोनों के दिलों में उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दे, दोनों खानदान उल्फत और मोहब्बत के जो जगा दे। इन दोनों के साथ साथ
ہم تمام کو زندگی کے تمام تر شعبات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دلہا کا نام ہے حافظ و مولانا محمد ابو الحسن، ان کے والد کا نام ہے محمد نور الحسن۔ دلہن کا نام ہے عرفہ انجم، ان کے والد کا نام ہے محمد آفتاب عالم۔ وکیل میں ہے محمد اسد، ان کے والد کا نام ہے محمد نماز الدین مرحوم۔ ایک گواہ ہے محمد جسیم الدین، ان کے والد کا نام ہے عبدالعزیز مرحوم۔ دوسرے گواہ محمد علاء الدین انصاری، ان کے والد کا نام ہے صدیق مرحوم۔ مہر ہے 25,000 روپے سے تیار کردہ ایک زیور۔ عزیزہ عرفہ انجم بنت محمد آفتاب عالم سلمہ جناب محمد اسد صاحب کی وکالت میں اور جناب محمد جسیم الدین اور جناب محمد علاء الدین صاحبان کی شہادت و گواہی میں 25,000 روپے سے تیار کردہ زیور کے مہر کے عوض ہم نے آپ کی زوجیت میں عرفہ انجم کو دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ زور سے کہیے، میں نے قبول کیا۔ میں نے قبول کیا۔ ہاں کوئی سنا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ آمین کہہ دیجئے۔ اللہ برکت دے، برکت کی مسلح دار بارش برسائے اور خیر دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھیں۔ دستخط کیجئے، ہو گیا ختم۔ ٹھیک ہے آپ بھی نماز پڑھ کے آتے ہیں۔